فاصلوں کو خدا را مٹا دو۔ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے۔ اب اس پر ہم غور کریں تو یہ جملہ اسمیہ ہے۔ جملے دو طرح کے جملے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے جملہ اسمیہ اور ایک ہوتا ہے جملہ فعلیہ۔ جو جملہ فعلیہ ہوتا ہے اس کا تعلق کسی زمانے سے ہوتا ہے، یعنی یا ماضی سے ہوگا یا حال سے ہوگا یا مستقبل سے ہوگا۔ تو جملہ فعلیہ جو ہوتا ہے وہ حال میں قید ہوتا ہے، حال میں مقید ہوتا ہے، اور جو جملہ اسمیہ ہوتا ہے وہ قید زمانی سے ورا ہوتا ہے، اس جملے میں زمانے کی قید نہیں ہوتی۔ اب بات، اللہ نے اپنے حبیب پر درود پڑھنے کا جب حکم دیا تو اس کو جملہ فعلیہ سے شروع نہیں کیا، اس کو جملہ اسمیہ سے شروع کیا، کیونکہ جملہ فعلیہ زمانوں میں مقید ہوتا ہے اور جملہ اسمیہ زمانوں کی قید سے ورا ہوتا ہے۔ کیونکہ آقا کی ذات پر درود کسی ایک زمانے میں، ایک لمحے میں، ایک ساتھ میں، ایک گھڑی میں فقط نہیں پڑھانا تھا، بلکہ اتنا پڑھانا تھا کہ دنیاوی عقل و حدود سے ورا ہو جائے۔ اس لیے اس کو شروع جملہ اسمیہ سے کیا کہ یہ حکم درود اور عمل درود کا جو سلسلہ ہے یہ زمانوں کی قید سے ورا ہو جائے، اور جو جتنا بھی پڑھ کے کہے کہ یہ کم ہے۔ اس لیے جملہ اسمیہ سے گفتگو شروع کی۔ اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں غیب بتانے والے نبی پر۔ اب اس عبارت میں یہ نہیں وہ بھیجتے تھے، اگلا جملہ اسمیہ ہوتا اور نسبت ماضی کی طرف ہوتی تو ہونا تھا کہ وہ بھیجتے تھے، اب نہیں بھیجتے، یا وہ بھیجیں گے اب نہیں بھیجتے۔ یہ جو گفتگو ہے آیت درود میں یہ نہیں ہے، جملہ اسمیہ نے یہ ساری بحث ختم کر دی۔ اور کیا فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر۔ کب سے بھیجتے ہیں، کب تک بھیجیں گے، کتنا بھیجتے ہیں اور کتنا کب بھیجیں گے، اس کا ذکر آیت درود میں نہیں ہے۔ ہاں یہ کہنا کہ وہ کب سے درود بھیج رہے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ جب سے ہیں درود بھیج رہے ہیں۔ وہ کب تک درود بھیجیں گے، بھائی جب تک رہیں گے درود بھیجیں گے، اس لیے کہ درود کا جو حکم ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو زمانوں کی قید سے ورا کر دیا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ کسی نے جتنا بھی پڑھا وہ درود جتنا بھی پڑھا کم ہے، کسی نے 100 بار پڑھا تو بھی کم ہے، زیادہ پڑھے گا اس کی برکتیں زیادہ۔ 1000 پڑھ لیے کسی نے تو اچھا کیا، لیکن اس سے زیادہ پڑھتا تو اور اچھا تھا، اس کی برکتیں اور زیادہ تھیں۔ اس کی وجہ کہ درود پاک کا حکم زمانوں کی قید سے ورا کیا۔ پھر آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَلَائِکَتَهُ، یہ جو ہو ہے اب اس کی افادیت سمجھاتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ۔ اب یہ تو سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ درود بھیجتا ہے اپنے نبی پر، یہ اس کا کرم ہے اپنے مصطفیٰ پر، یہ اس کا فضل ہے اپنے مصطفیٰ پر، یہ اس کی رحمت ہے اپنے مصطفیٰ پر۔ اور امام ابو العالیہ کا قول صحیح بخاری اٹھا کے پڑھیں، پوچھا کہ اللہ کا مصطفیٰ پہ درود کیا ہے، تو اسی آیت کے تحت صحیح بخاری اٹھا کے پڑھے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابو العالیہ کا قول نقل کیا، کہا اللہ کا اپنے مصطفیٰ پر درود یہ ہے کہ وہ فرشتوں کے سامنے مصطفیٰ کی تعریف بیان کرتا رہتا ہے۔
یہ اللہ کا درود ہے۔ اور پھر فرمایا وَمَلَائِکَتَہُ، اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ یہاں پر ایک سوال ہے، اللہ کے علاوہ بھی کسی کے فرشتے ہوتے ہیں؟ بولیے نہیں، فرشتے تو اللہ کے ہی ہوتے ہیں۔ کیوں کہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رزاق ہے، کریم ہے، رحیم ہے، غفور الرحیم ہے، وہ خالق ہے، اور فرشتے سارے اس کی مخلوق ہیں۔ تو کائنات میں اللہ کے علاوہ کسی کے بھی فرشتے نہیں ہوتے، تو فرشتے ہوتے صرف اللہ کے ہیں۔ جیسے کل کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، اسی طرح فرشتوں کی مخلوق کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ قرآن فرماتا ہے وَمَلَائِکَتَہُ، اور اس کے فرشتے، معنی یہ ہے کہ جو اس کا فرشتہ ہے وہ مصطفیٰ پہ درود پڑھتا ہوگا، اور جو مصطفیٰ پہ درود نہ پڑھے وہ کوئی اور مخلوق ہو سکتی، فرشتہ نہیں ہو سکتا۔ یہ وَمَلَائِکَتَہُ جو ہے، ہو کے اندر یہ راز چھپا ہے کہ اللہ کے سارے فرشتے مصطفیٰ کریم کی ذات پر درود پڑھتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا کیا رمزیں ہیں فرشتوں کی درود پڑھنے کی۔ رمضان میں جب دروس شروع ہوں گے تو ایسی ایسی احادیث پڑھوں گا آپ کے سامنے، انشاءاللہ آپ کا ایمان جو ہے نا تازہ ہو جائے۔ آپ دیکھتے ہیں اللہ نے فرشتے بنائے ہیں، اور وہ فرشتے سفر کرتے رہتے ہیں، ان کو سیاحین کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ سیاحین فرشتے، وہ سیر کرتے رہتے ہیں، اور کیا ڈھونڈتے ہیں؟ وہ ذکر مصطفیٰ کی مجالس کو ڈھونڈتے ہیں، کہ کوئی ایسی مجلس مل جائے کہ جو آقا کا ذکر کرنے والی ہو، مصطفیٰ پہ درود پڑھنے والی مجلس مل جائے۔ اور کیا کرتے ہیں؟ اس مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں، اس مجلس کی خبر اللہ کو دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں جو سیر کرتے ہیں، درود کی محافل ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ اس لیے کہا جب بھی اللہ اور اس کے رسول کے نام کی محفل سجے تو یہ بندے کا پختہ ارادہ ہونا چاہیے، نیت ہونی چاہیے، یہ یقین کامل ہونا چاہیے کہ جب یہ اذکار چھڑتے ہیں تو فرشتے بھی ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ نے کچھ فرشتے ایسے بنائے کہ وہ درود پڑھنے والوں کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ آپ تصویر لے کے بیٹھیں اور درود پڑھنا شروع کریں، فرشتے درود پڑھنے والے کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے درود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو پیش کرنا ہوتا ہے۔ جب کوئی امتی درود پڑھتا ہے، چاہے وہ خشکی سے پڑھے چاہے وہ تری سے پڑھے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ درود سنتے ہیں اور وہ درود لے جا کے بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کا امتی جس کا نام فلاں ہے، جس کے باپ کا نام فلاں ہے، اس نے آپ کی ذات پہ درود پڑھا ہے۔ یہ روایتیں بھی اسی کتاب میں ہیں۔ اور پھر دیکھیں ایسے فرشتے بھی اللہ نے بنائے ہیں، جو آقا کی قبر انور پر ایک فرشتہ اللہ نے ایسا بنایا ہے، وہ قبر مصطفیٰ پہ ہے، کل جہان کی آوازیں سنتا ہے، اور جب کوئی درود پڑھتا ہے تو سن کر حضور کو بتاتا ہے یا رسول اللہ، آپ کا امتی وہ جو سمندروں پار بیٹھا ہے، سمندروں پار خشکی پہ بیٹھا ہے، 7 سمندر کی تریوں کے بعد وہ کسی خشکی پہ بیٹھا ہے، حضور اس نے آپ کی ذات پہ درود پڑھا، اس کا نام یہ ہے، اس کے باپ کا نام یہ ہے۔ میں بتا رہا ہوں وَمَلَائِکَتَہُ، اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ فرشتے صرف درود ہی نہیں بھیجتے، وہ درود اکٹھا بھی کرتے پھرتے ہیں، وہ درود پڑھنے والوں کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں، ان سے محبت بھی کرتے ہیں، اور درود پڑھنے والوں کو کی خبریں جا کر بارگاہ مصطفیٰ میں دیتے ہیں۔
ایسے فرشتے بھی ہیں۔ اور فرشتوں کا ایک کعبہ محبت بھی ہے فرشتوں کا، وہ گنبد خضرا ہے۔ وہ کعبہ عبادت نہیں ہے، وہ قبلہ عبادت نہیں، قبلہ عبادت خانہ کعبہ ہے۔ اور فرشتوں کا قبلہ عبادت بیت المعمور ہے۔ لیکن قبلہ محبت جس طرف فرشتوں کی محبت متوجہ رہتی ہے وہ گنبد خضرا ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں فرشتے صبح آتے ہیں اور گھوم کر اس گنبد کا طواف محبت کرتے رہتے ہیں۔ صبح فرشتے آتے ہیں، فجر کے وقت میں آ جاتے ہیں، اور پھر عصر تک فرشتے رہتے ہیں۔ سارا دن کیا کرتے ہیں؟ ایک ہی کام کرتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں، چومتے رہتے ہیں، درود پڑھتے رہتے ہیں بس۔ اور یہ مسند دارمی میں یہ روایت ہے، اور کئی ائمہ نے لکھ کر اس روایت کو صحیح کہا، اس کی سند پہ حکم لگایا کہ یہ حدیث سند صحیح اور سند جید سے ثابت ہے کہ فرشتے آتے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور پر کہتے ہیں کہ قبر کے ساتھ پر مس کرتے ہیں۔ یہ ان کا حاضری لگوانے کا انداز ہے۔ آتے ہیں حضور کی قبر انور پہ پر مارتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر گنبد خضرا کے گرد دیوانہ وار گھومتے رہتے ہیں، اور کیا پڑھتے ہیں؟ وہ آقا کی ذات پہ درود پڑھتے رہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ وہ ہر فرشتے کو ایک ہی بار باری آتی ہے، ایک ہی بار باری آتی ہے، پھر دوبارہ باری نہیں آتی۔ تو آ کر فرشتے درود پڑھتے ہیں، اور جو صبح فجر میں آتے ہیں وہ عصر میں چلے جاتے ہیں، اور پھر عصر کے بعد جو فرشتے آتے ہیں وہ فجر تک رہتے ہیں۔ ایک سیکنڈ اور ایک لمحہ اور ایک گھڑی بھی ایسی نہیں ہے کائنات میں کہ جس میں آقا کی ذات پہ درود رکتا۔ فرشتے طواف کرتے رہتے ہیں، یعنی کہ گھومتے رہتے ہیں، وہ طواف محبت کرتے رہتے ہیں اور آقا کی ذات پر درود پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ بھی اللہ نے فرشتے بنائے، اور آ کر حضور کی بارگاہ میں غلاموں کے درود کی خبریں بھی دیتے ہیں۔ اس پر یہ بحث میں نے کر دی کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فرشتوں کا آ کر حضور کی بارگاہ میں درود پیش کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور کو خود پتہ نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ بالکل غلط بات ہے۔ اس کا الزامی جواب شب برات کی رات میں نے دیا تھا، اور صحیح بخاری سے دیا تھا۔ کیسے؟ فرشتے اعمال لکھتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں بھی فرشتے جاتے ہیں تو اللہ بندوں سے، فرشتوں سے پوچھتا ہے، اے فرشتوں میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ اب مجھے بتائیں، اللہ کا فرشتوں سے پوچھنا کہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی لا علمی کی دلیل نہیں ہے۔ کوئی کہے کہ لا علمی کی دلیل ہے وہ تو کافر ہو جائے گا۔ اللہ اپنے بندوں کے اعمال سے باخبر ہے، لیکن یہ اس کی بارگاہ کا اکرام ہے، یہ اس کے دربار عالی شان کی عظمت و تعظیم ہے کہ اس کے بندے آ کر بتائیں کہ اللہ کے بندے کیا کر رہے تھے۔ تو فرشتے کہتے ہیں مولا ہم تیرے بندوں کی طرف گئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، ہم تیرے بندوں کی طرف گئے تو وہ ذکر کر رہے تھے، ہم تیرے بندوں کی طرف گئے تو مولا وہ تیری عظمت کا ترانہ الاپ رہے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے ان سارے ذاکرین کو بخش دیا۔ اب فرشتوں کا اعمال کی خبر دینے اللہ کی بارگاہ میں جانا یہ اللہ کے علم کی نفی نہیں کرتا۔ اسی طرح فرشتوں کا بارگاہ مصطفیٰ کے اندر درود کی خبر جا کے پیش کرنا یہ مصطفیٰ کے علم اور آقا کی سماعت کی نفی نہیں کرتا۔ اور پھر فرشتے آ کے کہتے کیا ہیں، یہ بھی مثال دی تھی۔ فرشتے آ کے کہتے ہیں، جو اکٹھا کرتے ہیں فرشتے وہ، اور جو متمکن ہے قبر مصطفیٰ پہ فرشتہ، وہ دونوں بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا امتی جس کا نام فلاں ہے، جس کے باپ کا نام فلاں ہے، آقا اس نے آپ پر درود پڑھا ہے۔ تو میں نے اس کے ایک جواب دیا تھا، جیسے صوفی شبیر صاحب ہیں تو ان کی کبھی کسی بندے سے ملاقات ہی نہیں ہوئی، بڑی توجہ سے سنیے گا، ان کی کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی کسی بندے سے،
اور میں کسی بندے کا نام لے کے کہوں فلاں جس کے باپ کا نام فلاں ہے اس نے آپ کو سلام بھیجا ہے، تو یہ کہیں گے کہ مجھے تو نہیں پتہ بھی کون ہے، بھائی میں تو نہیں جانتا اس کو. کیا یہ پہچان جائیں گے؟ آپ پہچان جائیں گے؟ نہیں پہچانیں گے. ہاں یہ تعارف تب کروایا جاتا ہے جب جس کا تعارف ہو رہا ہے اس کو جس کو تعارف کروایا جا رہا ہے وہ اس کو جانتا ہو، ملاقات ہوئی ہو، جانتے ہو. پھر میں کہوں کہ شبیر صاحب وہ جو آپ کا فلاں بندہ اس کا نام فلاں ہے، اس کے باپ کا نام فلاں ہے، یہ کہیں گے ہاں ہاں میری ملاقات ان سے ہے، میں ان کو جانتا ہوں، وہ میری پہچان میں ہے، ملاقات ہوئی ہے، میں جانتا پہچانتا ہوں، سنا بھی ہے، ہاں میں سمجھ گیا. تو پھر یہ سلام کو قبول کر لیں گے. تو فرشتوں کا جا کر بارگاہ مصطفیٰ میں یہ کہنا یا رسول اللہ آپ کا امتی جس کا نام فلاں ہے، یہ تو الٹی دلیل بن گئی کہ مصطفیٰ امتی کے نام کو بھی جانتے. آقا اس کے باپ کا نام یہ ہے، اس لیے کہ بہت ساروں کے نام بھی تو اکٹھے ہوتے ہیں، ایک ہی نام کئی لوگوں کا ہوتا ہے. یا رسول اللہ جس کا نام فلاں ہے اور جس کے باپ کا نام فلاں ہے، تو یہ تعارف اسی کو کروایا جاتا ہے کہ جس کو جانا جاتا ہو یا جانا گیا ہو. تو معنی یہ ہے کہ امتی مصطفیٰ کی سماعت اور بصارت سے دور نہیں ہے. آقا روحانی طور پر اپنے امتیوں کو دیکھتے بھی ہیں اور روحانی طور پر امتیوں کا درود سماعت بھی کرتے ہیں. تو آپ دیکھتے ہیں فرشتے آقا کی ذات پہ درود پڑھتے ہیں، گرد گنبد خضرا گھومتے بھی ہیں، قبر مصطفیٰ کو چومتے بھی ہیں. ایک فرشتہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرماتے، دو چین باب مثالیں دے رہا ہوں آپ کو کہ فرشتے بھی امتیوں کی طرح آقا کی بارگاہ میں نیاز مندی پیش کرنے کے لیے تڑپتے رہتے ہیں. فرشتے آقا کی ذات پہ درود پڑھتے اور وہاں دیگر مخلوقات حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام پڑھتی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت حاصل کرتی. تو میں بات کر رہا تھا وَمَلَائِکَتَهُ، اور اس کے فرشتے، کس کے؟ اللہ کے. سو جو اللہ کا فرشتہ ہے وہ آقا کی ذات پر درود پڑھتا ہے. تو یہ سبق مومنین کے لیے ہے کہ فرشتے درود پڑھنے میں کوتاہی نہیں کرتے. مومنین آقا کی ذات پہ درود پڑھنے میں کوتاہی نہ کیا کرو. اور آگے کہا یصلون علی النبی، وہ درود پڑھتے ہیں علی النبی، اس نبی پر. نبی کا جو لفظ ہے اس کا معنی یہ نبا ان سے مشتق ہے، معنی ہے خبر دینا. کیونکہ اللہ کے نبی جب تشریف لاتے ہیں تو وہ حقائق جو لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہوتے ہیں، اللہ کے نبی وہ سارے راز کھولتے ہیں. تو نبی کا معنی ہوا غیب بتانے والے. تو اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر. اب کتنا کہ غیب بتایا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا. اور جب یہ اپنی بات ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے مومنین کو حکم دیا. اب مومنین کا حکم بیان کرنے سے پہلے ایک بات سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ نے مومنین کو جو حکم دیا کہ درود پڑھو، اس کی پہلے حکایت کی. آیت درود پڑھیں گے. آیت درود کے دو جہتیں ہیں. پہلی جہت جس کے اندر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ کیا ہے؟ یہ حکایت ہے. کس چیز کی؟ اللہ تعالیٰ کے عمل پاک کی اور فرشتوں کے عمل کی حکایت ہے. اور جب حکایت اپنے عمل کی فرما دی تو اس کے بعد کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم بھی درود پڑھا کرو. اور قرآن مجید میں یہ ایک ہی حکم ہے جس کو اکلوتا حکم کہتے ہیں، جس کی حکایت کر کے فرمایا گیا. حکایت کر کے فرمایا گیا. آپ دیکھیں نا، نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، صدقہ و خیرات کا حکم دیا، تو اس کی ترغیب آ گئی ہے کہ یہ کام کریں. کیا کریں؟ زکوٰۃ دیں. کیا کریں؟ نماز پڑھیں. کیا کریں؟ مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. کیا کریں؟ حقوق کی ادائیگی کریں. اس طرح درجنوں ہزاروں احکامین قرآن اٹھا کے پڑھ لیں آپ کو مل جاتے ہیں.
لیکن سوال یہ ہے، نماز کا حکم دیا پر قرآن میں کسی مقام پر ایسا نہیں کہ اللہ بھی نماز پڑھتا ہے، نہیں، اللہ کی نماز پڑھی جاتی ہے، اللہ کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے، پر اللہ کسی کی نماز نہیں پڑھتا۔ اللہ زکوٰۃ دیتا ہے، قرآن مجید میں یہ حکم نہیں، اللہ کے حکم پہ زکوٰۃ کی جاتی ہے، اللہ کی اطاعت میں زکوٰۃ دی جاتی ہے، پر اللہ زکوٰۃ نہیں دیتا۔ تو یہ سارے شریعت کے احکام ہیں، اور جب بات آئی غیب بتانے والے نبی کی ذات پہ درود کی تو اللہ نے پہلے اپنے عمل کی خبر دی ہے، پہلے اپنے عمل کی خبر دی ہے، اور پھر اپنے ساتھ اس مخلوق کو جوڑا ہے کہ جو گناہوں سے بالکل پاک ہے۔ اتنا پاک ہے درود کا وظیفہ، اتنا پاک ہے درود کا وظیفہ کہ جس کو پاک خدا نے کر کے پاک مخلوق کو ملا کے پڑھا، اور جب پاکوں کے اندر خوب آقا کے ذکر کا ڈنکا بج گیا عالم سماوات کے اندر اور پاکوں کے اندر، اس پاک وظیفے کا بہت ذکر پاک ہو گیا، تو پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لا کر اپنے آپ کو کفر کی ناپاکی سے پاک کرنے والوں، تم بھی مصطفیٰ پہ درود پڑھو۔ اور کیسے پڑھو اور کتنا پڑھو اور کب پڑھو، اس کی خبر نہیں دی۔ فرمایا اللہ بھی درود پڑھتا ہے، اس کے فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں، پر فرشتے جب درود پڑھتے ہیں تو ان کا کوئی وقت مقرر، وہ بس پڑھتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں۔ ہاں، جب فرشتے اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں تو مصطفیٰ پہ درود پڑھتے، ایک لمحہ بھی فرشتے اللہ اور اس مصطفیٰ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے۔ اور جب یہ کہ درود کا جو وظیفہ ہے یہ وقت کی قید سے ورا ہے، یہ زمانے کی قید سے ورا ہے، یہ عدد کی قید سے ورا ہے، جب اوپر حکایت کر کے یہ ساری خبر دے دی، پھر مومنین کو کہا اے ایمان والو تم بھی درود پڑھا کرو۔ اوپر کی حکایت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ مومنین جب مصطفیٰ پہ درود پڑھو تو درود عدد نہ گنا کرو، دیوانہ وار مصطفیٰ پہ درود پڑھا کرو۔ اور آپ کو پتہ ہے جب کوئی کام دیوانگی میں کیا جاتا ہے اس کے عدد نہیں تولے جاتے، دیوانگی کرواتی رہتی ہے، تلواتی نہیں ہے، تلواتی عقل ہے۔ اس لیے کہا کہ مصطفیٰ کا ذکر کرو، کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ، اور کرتے کرتے دیوانے ہو جاؤ، تاکہ تم مصطفیٰ کے ذکر کو جب دیوانہ وار کرو گے تو اس سے تمہاری عظمت و فضیلت میں اضافہ ہوگا۔ اور عدد کے چکر میں نہ پڑنا، عدد تو تکڑی تلازو لے آتا ہے۔ اور مومنین کو کہا اے ایمان والو، ایسے نہیں کہا اے انسانوں، سب کو حکم، خاص اپنوں کو حکم دیا۔ کفر کو ترک کر کے اللہ کے دین پر ایمان والے لانے والوں آؤ، حکم آ گیا قرآن کا کہ آؤ، کیا کرو؟ آؤ دیوانہ وار، صلو علیہ وسلموا تسلیما، آؤ دیوانہ وار مصطفیٰ پہ درود پڑھو اور کثرت کے ساتھ سلام پڑھو۔ قرآن پاک کے اندر ایک بات کروں یا ایھا الذین آمنو سے، کہ اللہ نے ایمان والوں کو ہی درود کا وظیفہ کیوں دیا؟ خاص ایمان والوں کو ہی کیوں دیا؟ آپ قرآن پاک اٹھائیں، قرآن مجید میں مخاطبت کے دو انداز ہیں، یا ایھا الذین آمنو اور یا ایھا الناس، دو طریقے ہیں۔ پورا قرآن اٹھا کے پڑھ لیں۔ قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنو 90 کے قریب ہے، اور آخری یا ایھا الذین آمنو پارہ نمبر 28 کے آخری رکوع میں آتی ہے، 28 میں آتی،
پارہ نمبر 28 میں آخری بار یا ایھا الذین آمنو آتی، بس اس کے بعد اگلے 2 پاروں میں یا ایھا الذین آمنو نہیں آتی، اور 90 کے قریب آیتیں ہیں جس میں یا ایھا الذین آمنو ہے۔ اور قرآن مجید اٹھا کے دیکھیں، یا ایھا الناس قرآن مجید میں تقریباً 20 بار ہے، اور جب آپ پورا قرآن کھول کے اچھے طریقے سے اس کو کھنگالتے پڑھتے ہیں مضمون کو، تو آپ کو 10 بار یا ایھا الناس مکی صورتوں میں نظر آتا ہے اور 10 بار مدنی صورتوں میں نظر آتا ہے۔ اور جب بھی آپ یا ایھا الناس پڑھیں گے تو یا ایھا الناس کے آگے اور جن صورتوں میں یا ایھا الناس کہا گیا، آپ ان کے مضامین پڑھ کے دیکھ لیں، وہاں ایک مضمون کثرت کے ساتھ لکھا گیا ہوگا، وہ کیا؟ وہ توحید اور رد شرک کا مضمون ہوگا۔ یا ایھا الناس کا معنی ہوتا ہے اے انسانوں، تو یا ایھا الناس کے آگے توحید اور رد شرک کا بیان زیادہ ملے گا۔ اب چونکہ مدینہ میں یہ کم کہا نا یا ایھا الناس، مکہ میں زیادہ کہا۔ مکہ میں یا ایھا الناس زیادہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ وہاں کافر زیادہ تھے، مسلمان کم تھے۔ اور ایک تو یا ایھا الناس کہا، اور دوسرا جہاں کافر زیادہ تھے وہاں زور توحید اور رد شرک کا کیا۔ یہ قرآن پاک پڑھ کے سنانا، یا ایھا الناس کے آگے مضامین توحید اور رد شرک کے ہیں، کیونکہ یہ خاص کلام مخاطبت مکہ کا ہے۔ یا ایھا الناس مدینہ پہ کم کہا گیا ہے اور توحید اور رد شرک کا مضمون زیادہ بیان کیا ہے۔ اور جب اللہ نے یا ایھا الذین آمنو کہا، 90 بار یا ایھا الذین آمنو کم و بیش قرآن میں ہے، تقریباً 90 بار۔ ہر بار یہ 90 آیتیں کم و بیش یہ مدینہ پاک کے اندر نازل ہوئی۔ اور جب یا ایھا الذین آمنو کہ اگلے مضمون دیکھتے ہیں تو وہ سارے شان رسالت ماپ پر غلب ہیں، اس لیے کہ مدینہ پاک کے اندر مسلمان زیادہ تھے، تو جہاں مسلمان زیادہ تھے وہاں ایک تو یا ایھا الناس کم کہا، یا ایھا الذین آمنو زیادہ کہا، یا ایھا الذین آمنو زیادہ کہا، اور مضمون توحید اور رد شرک کا نہیں، شان رسالت ماپ کا زیادہ رکھا، اور ایک کرائیٹیریا مقرر کر دیا قرآن پڑھنے، سمجھنے، سیکھنے، تبلیغ کرنے والوں کو، کہ جہاں کافر زیادہ تھے وہاں یا ایھا الناس زیادہ کہا، اور تبلیغ کا زور توحید اور رد شرک کا رکھا۔ اور جہاں مسلمان زیادہ تھے وہاں یا ایھا الذین آمنو زیادہ کہا، اور تبلیغ کا زور عظمت مصطفیٰ زیادہ رکھا۔ مثال دے دیتا ہوں، یا ایھا الذین آمنو لا تقولوا رائنا، اے ایمان والو رائنا نہیں کہنا، لا تقولوا رائنا، کہنا کیا؟ وقولوا انظرنا، یا رسول اللہ نظر عنایت فرمائیں۔ پھر آپ دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو فوراً حاضر ہو جائے کرو جب تمہیں اللہ رسول بلائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ رسول سے آگے نہ بڑھا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو جب نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ تو آوازیں پست رکھا کرو۔ سمجھ آ گئی؟ تو آپ دیکھتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کے آگے زیادہ زور شان مصطفیٰ کا ہے۔ تو سمجھنے والے کو مثال دی، خطیب تقریر کرنے والے قاری اور خطیب کو بھی مثال دے کر سمجھایا کہ جب تم جن کو ایڈریس کر رہے ہو، جن کو خطاب کر رہے ہو، اگر ان میں کافر زیادہ ہوں، بڑی توجہ سے، ان میں کافر زیادہ ہوں تو پھر زیادہ توحید اور رد شرک کو بیان کیا۔ اور اگر تمہارے خطاب میں مسلمان زیادہ ہو، مسلمانوں کی مسجد ہے، یہ عبادت گاہ ہے، مسلمانوں کا محلہ ہے، مسلمانوں کا ملک ہے، اور تمہارے سامنے زیادہ مسلمان بیٹھے ہیں، تو پھر کیا کرو؟ پھر توحید اور رد شرک کو کم زور عظمت مصطفیٰ اور شان مصطفیٰ میں زیادہ دیا، کیونکہ یا ایھا الذین آمنوا اسلوب کے تناظر میں یہ شان مصطفیٰ کا عنوان ہے، اس لیے درود کا حکم بھی یا ایھا الذین آمنوا صلو کر کے دیا۔ اے ایمان والو صلو، مصطفیٰ پہ درود پڑھو۔
वसल्लिमू और सलाम पढ़ो, तस्लीमा और रज रज के सलाम पढ़ो। हमारे पास तो आयत है ना, कोई पूछे पढ़ते हो मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, कहाँ लिखा हुआ है? उन्होंने कहा वसल्लिमू तस्लीमा, सलाम पढ़ो और सिर्फ सलाम नहीं, तस्लीमा रज रज के सलाम पढ़ो। और ये तो मुकर्रर ही नहीं किया, ये तो नहीं है कि सिर्फ नमाज में पढ़ो, नहीं, रज रज के सलाम, खूब खूब सलाम पढ़ो। अब खूब खूब तो तभी बनता है ना कि जब दिल करे हैं किसी भी तरीके से जायज़ तरीके से हुजूर पर सलाम पेश किया। तो खड़े होकर जो मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम कहते हैं, इन पर इतराज़ करने वालों से एक सवाल है, इनके पास तो कुरान पाक की आयत दलील है, इतराज़ और मना करने वालों के पास कौन सी कुरान पाक की आयत है जिससे वो कहते हैं कि जुमे के बाद मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम नहीं पढ़ना चाहिए? उन्हें कहा लाओ भाई कुरान में कहाँ लिखा है ये मना कहाँ लिखी है? लाओ वो हदीस जिसमें ये मना लिखी है। मर जाएंगे पर इस मौजू पे मना वाली हदीस नहीं ला सकते। और आप पूछें जी जायज़ कहाँ से है? तो जायज़ किया ना, ऐ ईमान वालों दरूद पढ़ो, या अल्लाह जब हम दरूद पढ़ेंगे तो क्या ये रात के वक्त में पढ़ें या दिन में पढ़ें? नहीं, दिन में भी पढ़ो, रात में भी पढ़ो, चलते फिरते भी पढ़ो, बैठ के भी पढ़ो, काम कर रहे हो तो तब भी पढ़ लिया करो, और जब तुम किसी सफ़र पे जा रहे हो तब भी पढ़ लिया करो। कोई रोक टोक नहीं है, हर जायज़ मुकाम पर, हर जायज़ सूरत में तुम दरूद पढ़ सकते हो। या अल्लाह अगर ये जो अमूम है आयत के अंदर, मौला अगर अजान से पहले पढ़ लें तो वो भी जायज़ अमल है, पढ़ लो। अजान से पहले दरूद पढ़ना कौन सा नाजायज़ है? आयत ने मुख्तस किया, अमूम दिया, मुख्तस नहीं किया। इसी तरह सलाम को भी, सलाम को मुख्तस नहीं किया बल्कि अमूम पे बयान किया कि जो जितना भी मुस्तफ़ा पे सलाम पढ़े कम है। अब दरूद पढ़ने वालों की तो मैंने काफ़ी बातें की, एंड पे एक सलाम पढ़ने वालों की हदीस बयान कर दूं कि जो सलाम हुजूर पे पढ़ते हैं। सुनन अबी दाऊद की रिवायत है, जब भी ये रिवायत पढ़ते हैं गैर मुकल्लिदीन पूरा जोर झोंक देते हैं, ज़ईफ़ है ये हदीस। तो यार तुम जोर लगाओ, आप खुद ही थक जाओगे किसी दिन, पर यह हदीस सनद सही से साबित है। सुनन अबी दाऊद में रिवायत है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब कोई मेरा उम्मती मेरी ज़ात पर सलाम पढ़ता है, सलाम, तो अल्लाह ने मेरी रूह मेरे जसद में वापस लौटा दी हुई है। मेरे जसद में मेरी रूह वापस लौटा दी हुई है, मैं उनका सलाम सुनकर जवाब देता। आखिरी जुमला और बात ख़त्म। जब बंदा दरूद पढ़ता है तो सवाब मिलता है। हदीस पढ़ दी ना आपको, जब बंदा दरूद पढ़ता है तो बोलिए सवाब मिलता है, और जब सलाम पढ़ते हैं तो जवाब मिलता है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।